میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو اصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا۔ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے کٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے، اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں۔ ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ سال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ سال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ آئے ہو، کھانا کھا جائے، فی نفس ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے ویکھو ہونے پیسے لگے جو بچان، خدا کے بندو یوں تو نہ کرو۔ ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چہلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کل ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں۔ کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے، تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا۔ دو ایک باتیں مزید اسی عنوان تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری صفائی کو، ستھرائی کو، پاکیزگی، آپ غور تو فرمائیے، فرمایا کھانے سے ہاتھ دھو، ہر روز مسواک کا سبق پڑھایا نبی پاک نے، خوشبو کو پسند فرمایا نبی، سفید لباس سب سے زیادہ اجلا ہوتا ہے تو سفید لباس کو محبوب رکھا نبی، صفا نصفی، یعنی شرط ہے، یہ شرط کہ آپ کے کپڑے بھی صاف اور آپ کا بھی پاکیزہ، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاکیزہ ہو۔ نماز کے رات جس لباس میں غوث پاک نے مہنگا تھے، سب سے شان والے رب کے حضور خوبصورت لباس پہن لگا کے، صاف ستھرے ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہو، آپ پاکیزگی اختیار کر کے سجدہ کریں، ذوق بڑھ جائے گا، میں شائستگی آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں روحانیت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ چیز مددگار ثابت ہوگی عبادت میں۔ تو میرے عزیز، حضور نے ظاہری پاکیزگی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ، حسن ظن کا سبق، برا سوچ، غیبت، یہ مسلمان پاک نہیں رہنے دیتا، سوچ، خوبصورت خیالات رکھ، اچھی اور صحت مند باتیں سوچے کا سبق، اور اس طرح پڑھایا کہ میرے مسلم اچھی سوچ، صحت مند ذہن بن، تمہاری سوچ پاکی والی ہو، تمہارے لہجے سے ہمیشہ مٹھاس چھلکے، 10 دن بھی اس وقت یہ سوچ کا رنگ دے۔ نوجوانوں غور کرنا، پھر آپ اگلی نسل کے بارے میں کو کر لیں کہ بدل جائے گی، آپ اگلی نسل کہے گا، آپ اپنی سوچوں کو تو عمدہ کریں۔ آپ طے کر کے بیٹھ گئے، آپ نے گھر میں ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا، اچھا سوچے، اچھا سوچوں کی پاکیزگی، نظریاتی پاکیزگی کمال کر دیتی۔ عربی آئے، نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، میں وہ مایوس باتیں کرنے لگ جائے، یہاں کچھ ہوگا، عربی آئے مقدار، وہ دیکھ رہے تھے شاید وزن زیادہ، وہ قطرہ ہی دریا ہے، سمندر ہے، وہ بے بہا ہے،
کیا تو بعض صحابہ کو بڑا سخت کی بات پر غصہ آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں کی آنکھوں اور بھی حضور دیتے رہے تو لگے سخی آپ جیسا تو محبوب میرے صحابہ یا رسول اللہ کہہ دیں گے. وہ باہر آئے انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر محبوب پاک جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. اب پر حضور نے سوچ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی طرح ہے جس کی اونی بھاگ گئی تھی پشت پہ. اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی محمد عربی کو ہی آتا ہے. مجھے پتا ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے کیسے تربیت کرنا. ہمیشہ پاک صاف. آپ کو اسلام نے غیبت اس قدر زیادہ اس لیے کسی کی عیب جو اسے زنا سے بھی گندا فضاد دل لگی بعض اوقات ایسی گفتگو جو شخصیت سے میچ نہیں جو آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اپنے لفظوں کو جچا تلا رکھے خوبصورت رکھے پاکیزہ رکھے. حضور میٹھا بول اور ایک بات دوسرے سے جدا ہوتی. آپ عمدہ بات کریں. آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ذات کے لیے ہو. آپ مقاصد کی معنی خیز بات کریں. ہر بات کہنا ہر بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال آپ کسی بڑی پرواہ ہی نہیں کرے. فرماتے مجھے علم تھا کہ کھجور کا درخت ہے. حضور پوچھ رہے میں بتا سکتا تھا اس لیے غنی بھی موجود تھے تو میں نے کہا اتنے بڑے لوگ موجود ہیں تو میں نے اکابرین کی کرنا مناسب نہ جانا. یہ تربیت ہے حضور کی دی ہوئی. اس کو سمجھیے گا. ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہاں کیا کہنا. لفظوں پر تھوڑی پابندی. یہ جملے ذرا پاکیزہ ہونے یہ انداز ذرا دھلا ہوا ہونا. یہ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کو سلیقہ آپ خوبصورت الفاظ کے نام سے پاکیزہ گفتگو. یہاں بیٹھ کر ایسے دیت سے میں آپ کی دو بھائی ہیں بھی زیادہ ہے اور زیادہ ہے اور بڑا جو ہے وہ نہ بڑی ڈگری سکا ہے نہ بڑی کے ساتھ کو سمجھی پوچھنے والے میں سوال بھی جانتا تھا. اور بڑے نور تو سید الرسل ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بہت سے عالی مقام آئے دس کا کچھ میرا نبی ہے. سوال کیا پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے مرتبہ نہیں پوچھ رہا. اس نے کی طہارت یہ ہے باوضو جملے. حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بڑے ہیں کہ حضور. وہ بھی جانتے ہیں کہ پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے. باس کا بات اگرچہ چاہیے وہی بڑے ہیں وہی براء الورا ہے. بلغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی کشفت دجاب حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. وہی بڑے ہیں وہی کریم انہی کو مرتبوں میں بلندی حاصل ہے. عزیز بھائیو یاد رکھ سوچی حسین حسنہ لوگوں سے اچھی خوبصورت بات کر. حضور ایسا پیار سے نوازتے تھے کرم ہو جاتا. ایک صحابی شخصیت کئی باتیں انہیں بیان کی 3 روزوں کا بھی کہا لیکن وہ وہیں رہے. روزہ بھی گھر جا کے تو ہی کھا لے تیرے ہی روزے کا کفارہ ہو جائے گا. کیسا انداز کریمانہ ہے کیسا نوازنے کا انداز ہے کیا برکھا برستی ہے رحمت کی. تو پاکیزہ بات اور پھر دبانا ہے پورا صاف دل آماجگاہ ہے. یہ مالک کے نظر فرمانے کی جگہ ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا دل کو ہر وقت صاف رکھیں. ہر عداوت سے ہر کینے سے بغض سے نفاق سے ہر خود پسندی سے ہر قسم کے عجب سے ہر قسم کے حسد سے. اعلیٰ بات ہے پاسک ربے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں تو تیرے دل پر دھبا لگتا ہے نقطہ لگتا ہے. گناہ کرتا جائے گا تو دل سیاہ ہوتا جائے گا. پھر جتنی مرضی کوئی اعلیٰ بات کرے دل پر اثر نہیں ہوتا. دل کو صاف رکھے ستھرا رکھے. ہمیشہ قربان گیا الہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی حاضر تھا. ایک اور صحابی بن کی عالم دروازے پہ دروازہ کہتے ہم نے بڑا رشک جس کو محبوب جنت آئے. دروازہ کھولا تو بندہ سادہ سا تازہ وضو کیا ہے تو داڑھی سے پانی کے گر رہے جوتے بغل میں دبائے ہوئے سامان ایک جگہ پہ رکھا حضور کی بارگاہ میں حاضری دی چلا گیا. ہم رشک کرتے رہے کیا بات ہے جسے محبوب جنتی کہے. فرماتے اگلا دن آیا ہم وہیں حاضر تھے پھر دروازے پہ دستک. اتفاق کی بات یہ کہ پھر وہ ہو رہا ہے فرمایا کھولو دروازہ جنت. ہم سمجھ گئے ایک اور کے بھی نصیبے جاگے ہیں پر کھولا تو بندہ تو وہی تھا. اب تو ناز کرنے لگے کیا تیرے نصیب ہے 2 مرتبہ جنت کی بشارت. فرماتے تیسرے دن بھی وہی جگہ وہی مقام وہی وقت وہی انداز. دستک ہوئی تو فرمایا کھولو دروازہ جنتی آیا. فرماتے دروازہ کھولا تو وہی شخص تھا. محبوب پاک علیہ السلام نے اسی طرح اس پر کرمی اجازت سلام لی. میں نے کہا تیرا مہمان نہ. بڑی حیرانگی والی بات ہے نا جس بندے کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ کہے آپ کا مہمان. فرماتے وہ مجھ سے کہنے لگے میں امیر آدمی روکھا سوکھا کھاؤں گا پیش کر دوں گا آ جائیں. فرماتے 3 راتیں اس کے ساتھ رہا. میں دیکھنا چاہتا تھا اس بندے میں وہ کیا بات پائی جاتی
علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا کی؟ فرماتے ہیں میں نے کوئی بڑا عمل نہیں، انہوں نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے، میں نے تو تہجد، ہاں جب وہ کروٹیں لیتے تھے بستر پر تو اللہ کا ذکر کرتے۔ فرماتے اس طرح انہوں نے رات گزاری اور میں نے انہیں صدقہ کرتے دیکھا، وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتے تھے، میں تو اس سے زیادہ خیرات کر۔ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد جب میں لوٹ رہا تھا ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ اور میں بھی چاہتا تھا کہ انہیں بتا دوں۔ فرماتے اور رہنا، میں نے کہا یار بات دراصل یہ ہے مجھ پر آپ وہ خوش بخت 3 بار میں دیکھنا چاہتا تھا آخر آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ محبوب نے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم۔ تو کہنے لگے عمل نہ دیکھ ہی کہا پھر ایک میں جب صبح کسی عداوت کسی شخص کے بارے میں کسی کو حقیر نہیں جان، میرا دل صاف ہے۔ فرمانے لگے بس میں سمجھ گیا ہوں جو تیرے دل کی پاکیزگی ہے نا، اسی کی برکت سے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اعمال کوئی بھی عمل کریں تو اسے ریاکاری کے اور اسے اخلاص کی پاکیزگی، جب تک اعمال اخلاص کے وضو کے ساتھ منور نہیں ہوتے وہ اللہ کے حضور یاد رکھیں۔ ریاکاری کو شرک کبھی زندگی میں تسنن والا لہر کبھی بھی جب محافل نمائش ہوتی اور جب اگلی سیٹیں اور جب غربا محفل میلاد میں بھی آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو ہزار کے نوٹ پنکھوں سے جا کے لگ رہے ہیں اور میرے پاس تو صبح بچوں فیس دینے کے پیسے کوئی، تو کسی وقت محسوس ہوتا ہے جس میں استحصال کر دیا، غریب تڑپ گیا، یعنی الجھ گیا پورے طور پر۔ آپ نے جب کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتے بھی، ایک آٹے کا تھیلا اور 25 تصویریں، یہ اس پاکیزگی رہے۔ اللہ کے حضور وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً۔ تو یاد رکھنا جب تک دین کو خالص نہیں کر لیتے، خالص، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے حضور قیامت والے دن حاضر ہوں گے اور انہوں نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ لے جاؤ اپنے اعمال، ان سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے جو میرے لیے کیے تھے ان کا اجر میں تمہیں دیتا ہوں۔ محض یعنی آپ کی زندگی اس طرح کی ہو کہ کسی کا دکھ آپ کو تکلیف دے اور کسی کو جب سکون ہے تو آپ کو بھی سکون۔ یہ مسلم شریف موجود ہے، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ مدینہ شریف محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کو قحط نے آ لیا تھا، حالات ان کے بڑے پریشانی، صحابہ نے دیکھ کر حضور پریشان، کبھی گھر کے اندر تشریف لے گئے کبھی باہر آئے، پھر فرمایا بلال سے کہیے آذان پڑھے، سیدنا بلال حبشی نے آذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر صحابہ کو خطاب فرمایا اور پھر اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے بانٹنے کے فضائل حضور نے بیان کیے۔ پھر کوئی صحابی اشرفیوں کی تھیلی لایا، پھر کوئی کھجوریں لایا، کوئی سرکہ لایا، ان کے لیے کمبل لایا۔ جب اس قبیلہ مدانہ ملے، جب وہ مسکرانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ بھی جگمگانے۔ آپ اخلاص کے ساتھ کسی کی خوشی میں خوش ہو، اپنے اعمال میں اخلاص لائیے، کبھی بھی احسان جتلا کر، کبھی بھی کوئی ایسا رنگ دے کر، کبھی بھی تعریف کا شوق پیدا کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے، تھوڑا کر لیجیے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ جہاں کھانا بھی آتا تھا، کپڑوں کا خرچ بھی، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر میں کھانا جاتا تھا۔ پھر اچانک وہ سب کا کھانا آنا بند ہوا، 100 گھروں کا 2 وقت کا کھانا، اور باقی لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ پتہ کرو گھر کب سے، تیرے گھر کب سے۔ تو جب لوگ ڈھونڈا، تاریخ 18 محرم العابدین، سب گھر اعمال کو صاف خالص کرے کہ شب و روز پر تھوڑی تھوڑی۔ اب کی اصل کی ایک امام جعفر صادق کا اسے آپ نے لکھا ہے، امام جعفر صادق سے ایک شخص تبلیغ کروں کیا کروں، کوئی طریقہ بتلا۔ صادق لگے دین کی تبلیغ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین پہ عمل، تبلیغ ہونی شروع، چلنا شروع۔ اللہ ہمیں سمجھ میں آئے۔